جی سر بتائیے گا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے میزائل جو انہوں نے پکڑے ان کی ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس انجینئرنگ سے ایران کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ جاہد صاحب یہ خبر بہرحال میڈیا پہ اوپن آ چکی ہے اور بہت سارے واقفان حال جانتے ہیں۔ امریکہ کے بہت سارے میزائل جو اس کے طیاروں نے بمباری کی ہے ایران پہ، ان میزائلوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ چلے ہی نہیں ہے، وہ ٹھس ہو گئے۔ وہ میزائل زمین پہ گرے ہیں اور چلے نہیں ہیں، بلاسٹ نہیں ہوئے، پھٹے نہیں ہیں، بلاسٹ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایران نے ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ٹیکنالوجی جب کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ اسے کسی سٹور میں سنبھالنے کے لیے تھوڑی رکھیں گے۔ انہوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ شروع کر دی اور اس کے ریسرچ کے نتیجے میں ان میزائلوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، ان میزائلوں کو اگر دوبارہ وہ ملک وہی دشمن دوبارہ ان پہ گراتا ہے تو ان کو فضا میں کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یا تباہ کرنا ہے۔ ایک تو ان پہ ریسرچ شروع ہوگی، دوسرا ہر ملک دوسرے ملکوں کی جو رائیولز ہوتے ہیں، جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، جو مقابلے میں ہوتے ہیں، ہر ملک دوسرے کے ٹیکنالوجی کو کاپی کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اگر ایران ان کی کاپی کرتا ہے یا ان کا کاؤنٹر تلاش کرتا ہے یا ان سے کوئی نئی ریورس ٹیکنالوجی یا نئی چیز ان میں سے اگر اخذ کرتا ہے یا وہ بناتا ہے تو اس کا حق ہے، اس میں کوئی برا منانے والی بات سر یہ امریکہ کے لیے بہت تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں امریکہ کے لیے تشویشناک صورتحال تو اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، جب امریکہ نے اپنی طرف سے پورا زور لگا کے بمباری کی ہے۔ 15 دن سے زیادہ امریکہ نے بمباری کی ہے، بالکل۔ اسرائیل 1 ماہ سے زیادہ بمباری کرتا رہا ہے ایران پہ، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایران سے ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے، ایران میں میزائل بنانے والے زیر زمین پروجیکٹس ان کے ہم نہیں تباہ کر سکے، ایران میں ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو پلانٹ ہیں زیر زمین ہم ان کو بھی پہنچ ہی نہیں سکے، ٹچ ہی نہیں کر سکے ان کے میزائل، تو امریکہ اسی وقت پریشان ہو گیا تھا۔ اور اس سے بڑے پریشانی اب اس کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اگر اس کی میزائل ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس چلی گئی ہے نا تو ان کے لیے یہ بہت چھوٹی پریشانی ہے۔ اصل سر درد انہیں اس بات کا لگا ہوا ہے کہ ہم 1.5-2 ماہ تک اپنا سب سے بہترین اسلحہ، سب سے خوفناک اسلحہ چلا کے دیکھ چکے ہیں، ہم ایران میں اپنے ہدف کو تباہ نہیں کر سکے، نہ ان کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر سکے، نہ میزائل بنانے والے ان کے پروجیکٹ تباہ کر سکے، ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، نہ رجیم چینج کر سکے، رجیم بھی نہیں چینج کر سکے۔ یہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ مایوسی اور شکست کا سامنا ہوا ہے ایران کو۔ سر یہاں تک آ گیا کہ ناکہ بندی تک، آبِ ہرمز تک آ گیا سارا معاملہ۔ یس، اور دیکھیں نا کہ اتنا سارا کچھ کرا کے اینڈ اس نے کہا اچھا میں اپنا آبنائے ہرمز پہ میں نے کنٹرول کر لیا۔ جب دنیا نے کہا کہ جناب آبنائے ہرمز تو ایرانی پاسداران انقلاب یہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم وہ 100-150 کلومیٹر دور ہم نے ناکہ لگایا ہوا، جو بھی ادھر سے گزرے گا نا ہم اسے روک دیں گے۔ واٹ نان سینس یار، آپ ایک سپر پاور کا سٹیٹس انجوائے کرتے رہے ہیں پوری صدی، اور اب آپ مطلب اس طرح کی کیا بونگیاں مار رہے ہیں۔